الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. اس وقت مختصر سے وقت کے اندر ایک بات عرض کرنا ہے. یہ وعظ، یہ تقریر، یہ مجمع، یہ دین کی باتیں، قرآن اور حدیث پاک کی باتیں ماشاء اللہ بہت برکت والی ہے، اور اس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے دین کی بات سننے والوں کو، سنانے والوں کو بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. آپ سن رہے ہیں، یہ گویا اللہ جل شانہ کی اس وقت ذکر میں بیٹھے ہیں، اور میں سنا رہا ہوں تو اللہ جل شانہ سے میں بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے اور یہ ذکر میں شامل ہو جائے. بہت بڑا ثواب ہے. قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کو جاننا، 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب جتنا، ایک حدیث پاک کو سیکھنا بے انتہا ثواب ہے. تو یہ اس طریقے سے مجمع بنا کر علم دین کی بات کو سننا یہ بہت عمدہ چیز ہے. ماشاءاللہ پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے انتظام کیا تھا کسی جگہ کے اوپر، وہاں کچھ جیل خانہ جیسا نظر آ رہا تھا، ہے نا. اب ذرا آج جو ہے جگہ کشادہ ہے. یہ آپ لوگوں نے محنت کی، یہ ہال کرایہ پر لیا ہوگا، اس کے انتظام کرنے والے ہیں. سب کو اللہ جل شانہ بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے. لیکن ان مجموعوں کے اندر جو دین کی باتیں ہوتی ہے، سننا سنانا، اس کا فائدہ کب ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں تقویت کب ملتی ہے، کیسے نصیحت ملتی ہے، کس طریقے سے ان چیزوں سے راستہ کھلتا ہے عمل کا. اس لیے کہ دین کی باتیں جو ہیں نا وہ ابو جہل کے سامنے بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے سامنے بھی کی، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے. دین کی باتیں بہت ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی لے رہا ہے، کوئی نہیں لے رہا ہے، کوئی جو ہے ٹھکرا دیتا ہے، کوئی نہیں ٹھکراتا ہے. تو بے دلی سے اس بات کو سنتا ہے، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکالا. تو اس سے جو ہے یہ چیزیں جس طریقے سے فائدہ کرنا ہے اس طریقے سے کرتی نہیں. یہ فائدہ کب کرتی ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آگے میں بتاتا ہوں.
ایک چیز سے فائدہ ہونا، اس کو بہت بڑی یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، کھانے کی چیزوں میں، مادیات میں، کھانے کی چیزوں میں بہت عمدہ چیزیں ہوتی ہے۔ پھل فروٹ میں آپ دیکھیے، بنانا جو ہے اس کی مثال لے لیجیے، اس کے لیے بہت کچھ جو ہے، مجمع کو بٹھانے کا بھی دین میں ایک طریقہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ آگے بیٹھے اور بچوں کو ذرا تھوڑے پیچھے کرے تاکہ بات کہنے والوں کو سمجھ آئے کہ بات کیا کرنا ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا کہ نماز کی اگلی صفوں کے اندر مردوں کو ہونا چاہیے، پھر جو زیادہ سمجھدار ہو وہ بالکل امام کے پیچھے ہو، پھر اس کے بعد بچوں کو ذرا پیچھے کی صف میں کھڑے رکھے۔ تو یہ دین کی مجلس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ آگے جم کر بیٹھے، بچوں کو ذرا پیچھے بیٹھے۔ اب دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ دو بچے کب سے بات کر رہے ہیں، یوں اس کو اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، وہ میرے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ یہ درمیان میں ایک میں نے ترتیب بتا دی دین کی مجلس میں بیٹھنے کی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی چیز انسان کو اس سے فائدہ کب پہنچ سکتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر، قلب میں، ہارٹ میں اس کی صحیح طلب موجود ہو۔ جیسے اس کی مثال دے رہا تھا، جسم کے اندر فائدہ دینے کے لیے مثلا عمدہ غذائے کھانا ہے، پھل فروٹ میں آپ دیکھ لیجئے، اورنجز ہے، کیلا ہے، گریپس ہے کھانے کی، اور جو ہے دوسری لائن میں جو گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، پرندوں کا گوشت ہے، بہت عمدہ چیز ہے بادام۔ لیکن یہ فائدہ کب دے گی، جب انسان کے اندر کا جو معدہ ہضم کرنے کا ہے وہ اگر صحیح بن جائے تو یہ۔ ورنہ ایک آدمی اگر گاجر کا عمدہ حلوہ کھائے، بادام کا عمدہ حلوہ کھائے، لیکن اس کا پیٹ خراب ہے، پیٹ درد کرتا ہے کسی چیز کھانے سے، تو یہ چیزیں منہ سے کھائے گا، پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی، بلکہ یہ چیزیں اس کو نقصان کرے گی، بیمار کر دے گی، یہ چیزیں اس کو ہسپتال میں پہنچا دے گی۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا، ڈاکٹر یہ کہے گا کہ پہلے آپ کا ایکس رے لیا جائے، ایکس رے لینے کے بعد آپ کے معدے کو اور پیٹ کو دیکھا جائے، اگر وہ صحیح ہے اور نہیں صحیح ہے تو اس کا پہلے علاج کرایا جائے۔ تو وہ پہلا ہسپتال میں جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پہلے اپنے پیٹ کا، یعنی جو ہضم کی جگہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہضم ہونے کی جو ایک خاص جگہ ہے، یہ اگر ٹھیک ہو جائے کہ کھانا کھاتا ہے اور جو ہے ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ بھوک لگتی ہے اس کو، اور بھوک لگنے کے بعد سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس کھانے کے ذریعے سے پھل فروٹ ہو، گوشت ہو، عمدہ چیز ہو، انسان کے جسم کو فائدہ پہنچائے گا، طاقت آئے گی آنکھ میں، ہاتھ میں، ناک میں، سب کچھ۔ اور اگر یہ معدہ یہ مانے ہضم ہونے کی جگہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو جو بھی کھائے گا وہ جو ہے کمزور ہوتا جائے گا، پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہضم ہونے کی جگہ معدے کا علاج کرائے۔ جب یہ صحیح ہو جائے پھر دسترخوان پر بیٹھے اور عمدہ قسم، اعلیٰ قسم کا کھانا کھائے۔ جیسے بیمار آدمی ہو، اس کا پیٹ کمزور ہو، آدھا کیلا کھائے گا، پیٹ میں درد ہوگا، ٹوائلٹ میں جائے گا، ایک بادام کھائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے روحانیت کے اندر بھی آدمی کو جو ہے اگر اس کو حلوہ دیا جائے آنکھ کا، اور بار بار اس کے سامنے تقریر کی جائے، بار بار اس کو واعظ کیا جائے کہ اپنی آنکھ کو بچاؤ، یہ آنکھ کو اگر نہ بچایا تو یہ آنکھ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی پرائی عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یا عورتوں کا پرائے مردوں کا راستے میں شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ بہت بڑا زبردست گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا، اگر ہم لوگ اس میں سدھرے نہیں تو اس کا آخری انجام بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کا خاتمہ بسو ہو کر دوزخ کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کان کے متعلق بھی بار بار تقریر ہوتی ہے کہ اپنی کان کی حفاظت کرو، اس سے غیبت نہ سنو، اس سے گانا نہ سنو، اس سے کسی خراب بات نہ سنو۔ اگر یہ تم نے جو ہے کان کو سیدھا نہیں کیا، سیدھا راستہ رکھا نہیں ہے تو مرتے وقت سکرات کے اندر بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ پاؤں کا علاج کرو، پاؤں غلط چیزوں کی طرف چل کر نہ جائے، اور یہ دونوں کو تعلیم ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اب میں
زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا گناہ، ان سب چیزوں کا وبال آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، انگلش کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، انگلش میں سنتے ہیں، اردو میں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لگتا کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جیسے 1 گھنٹے تک اپنے آنکھ کا سنا کہ آنکھ اگر غلط طور پر استعمال کی کسی نے، کسی مرد نے یا کسی عورت نے، اور اگر اسی طریقے سے اس کی زندگی رہی اور بدلی نہیں، توبہ نہیں کی، اس کا علاج نہیں کیا، مردوں نے نہیں کیا، عورتوں نے نہیں کیا، تو فرمایا یہ جو ہے اس کو کوئی نیکی نہیں کرنے دے گی، اور پھر آخر میں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری، میری، مردوں کی، عورتوں کی حفاظت فرمائے، یہ خاتمہ بالسوء ہو کر جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ جسمانی خوراک اور غذا کے اندر جو یہ عمدہ چیزیں ہیں، کیلا ہے، بادام ہے، قرآن حکیم کے اندر جو عمدہ غذا اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کے سامنے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جیسے یہ کیلا ہضم نہیں ہو رہا ہے، بادام ہضم نہیں ہو رہا ہے، گاجر کا حلوہ ہضم نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے یہ صورتیں آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، کتنے علماء سے سن چکی آپ، کتابیں آپ کے گھر میں رکھی ہے، عورتیں پڑھتی ہے، نہ عورتوں کے ذہن میں آ رہا ہے نہ مردوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر دیکھ لیجئے قرآن پاک کی جو ہے یہ کتنی عظیم الشان آیت ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ فرمایا اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق ٹھٹھا نہ کیا کرو، اپنے آپ کو اونچا سمجھو، دوسرے کو نیچا سمجھو، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ دیکھو کتنا عمدہ اللہ نے جل شانہ ہے، دوسروں کا مذاق نہ کیا کرے۔ ہر ایک آدمی دوسرے کو دکھتا ہے، بس وہ اپنے اس کو جو ہے کم ہی سمجھتا ہے، اور پھر عورتوں میں یہ خاص کر کے مرض اور بیماری ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر یہاں عورتوں کے لیے خاص نساء کا لفظ اس کا فرمایا۔ ہر جگہ پر ایسی الگ الگ بات نہیں ہوتی ہے، یہاں الگ عورتوں کو ولا نساء من نساء، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ دوسری عورتوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر ان کا مذاق نہ کرے، ان کی برائی نہ بیان کرے، ان کا ٹھٹھا نہ کرے۔ فرمایا اگر تم نے اس گناہوں سے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون، مسلمان ہوتے ہوئے یہ بڑا زبردست ظالم ہے۔ یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی ہے، یہ سوال ہے ہمارے دلوں میں۔ دیکھیے آگے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، ایک دوسروں کے اوپر گمان سے برائیاں مت لگاؤ۔ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے میری بیٹی کو مار دیا، فلاں نے میرے بیٹے کو مار دیا، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے۔ عورتوں میں تو بہت چلتی، اور مردوں میں بھی فلانا ایسا ہے، بس دل ہی دل میں کسی کا برا خیال پکا رہے ہیں۔ فرمایا تم اس سے بچو، اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن۔ آگے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کے بغیر تو ہماری مجلس سے چلتی نہیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہال ہو، نماز پڑھ کے نفل نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، ایک ذرہ اتنی بھی نورانیت نہیں آئی نماز پڑھ کر، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، اتنی بھی نورانیت نہیں آئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، لوگوں کی غیبت شروع کر دی، عورتوں نے دوسری کی عورتوں کی غیبت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچو۔ اور اس غیبت کی مثال اللہ جل شانہ یوں دیتے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ اگر کوئی محلے میں کوئی آدمی مر گیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر سموسہ بنا کر دے آپ کو، تو کھائے گا کوئی؟ بھاگیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، اور یہ عورتیں جو تم دوسری عورتوں کی غیبت کرتے ہو، فرمایا کہ اس کا تم گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہو۔ فکرہتموہ، فرمایا توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو۔ نفل نماز سے ہمارے دلوں میں نورانیت نہیں آئی، فرض تو پڑھنا ہی ہے، لیکن فرض بھی نہیں،
صلاۃ التسبیح پڑھی، رمضان میں پڑھی، یہ تلاوت کیا، وہ کیا، لیکن اتنا بھی اس کے اندر نور نہیں آیا، قلب نے ذرا بھی قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم نے بہت سارا کیلا کھایا، بہت سارا بادام کھایا، لیکن پاخانے کے راستے سے نکلا، یہاں بھی بہت کیا، لیکن ذرا بھی ہمارے دل میں نورانیت نہیں آئی، جس کی دلیل یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد غیبتیں اور پرائے مردوں کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، غیبت کرنا، یہ سارے امراض روحانی ہمارے اندر موجود ہے۔ کیوں آخر یہ آ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی وجہ سے اس تھوڑی چھوٹی سی مجلس میں سمجھنا ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس مختصر مجلس میں ایک سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے، کس لیے نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی سورہ یاسین شریف کے اندر، جو آپ نے شروع میں آیا سنی، فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری باتیں انہی لوگوں کے دل کے اندر آئے گی، یہ جو تم خدا کا ڈر آخرت کی بات جو بتاتے ہو انہی کے دلوں کے اندر آئے گی، وہی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ذکر سے مراد قرآن پاک نصیحت، من اتبع ذکر، وہ کیا کرے؟ خشی الرحمن، اللہ جل شانہ کا خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہو۔ خشی الرحمن، جب تک کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا خوف پیدا نہ ہوگا، نہ عورتوں میں دین آ سکتا ہے نہ مردوں میں۔ سرسری شو کے لیے تو بہت ساری چیز ہو جائے گی، بڑے بڑے ہال بھی ہو جائیں گے، بڑی بڑی تقریر بھی ہو جائے گی، اور بہت کچھ ہو جائے گا، عورتیں بھی برقعے سوڑ کے لگا کر بہت ساری یہ دن میں کھٹا کھٹ چلا پٹ سب چل رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، حقیقی چیز نہیں آ رہی ہے کہ خداوند قدوس سے اتنا ڈرنا کہ ایک گناہ ہو جائے تو انسان کا دل کانپنے لگے، رات بھر نیند نہ آئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، میں نے آج کیسے کسی مرد کے اوپر کیوں، آج میں نے کسی نوجوان کے اوپر کیوں میں نے نظر کی، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو نیچی کرے اور کسی کے سامنے جو ہے یعنی پرائے مرد کے سامنے شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، اور مردوں کو بھی یہ حکم دیا اتنا گناہ ہو جائے تو رات کو کھانا بھی اچھا نہ لگے، لیکن یہ برابر کرتی رہتی، نماز بھی پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، جنہی تقریروں میں جاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور یہ کام بھی چالو ہے۔ دوستو اس طریقے سے دل نہیں بنتا ہے۔ یہ یاسین شریف کی صورت میں اللہ جل شانہ ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ جل شانہ کا خوف، اتنا خوف ہو کہ ہم اپنے آپ کو کفن کے اندر نظر آئے۔ کفن کے اندر دنیا کے اندر عورتوں نے بہت سی عورتوں کو کفن پہنایا ہوگا، وہ چیز اپنے اوپر لے لے، جیسے کہ میں سوئی ہوئی ہوں، مجھے عورتیں نہلا رہی ہے، میرے بال باندھ رہی ہے، مجھے 5 کپڑے سے کفن دیا جا رہا ہے اور میں جو ہے درمیان میں پڑی ہوئی ہوں۔ مرد بھی اپنے اندر مراقبہ کرے کہ میں کفن کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ اس طریقے سے کرنے سے یہ علاج ہے۔ اگر یہ خوف اللہ کا خوف آ گیا تو 5 منٹ کی تقریر سے کام بن جائے گا، اور اللہ کا خوف نہ آیا تو 10,000 اگر تمہیں سال بھی دے دی جائے تقریروں سے کام نہیں بنے گا۔ اللہ جل شانہ خوف دل میں آئے، انسان کا خوف تو آ گیا، انسان کا ڈر ہمارے دل میں آیا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ روڈ کے اوپر کار چلا رہے ہیں، آپ کی کار چل رہی ہے اور سامنے سے ایک دم ٹریفک لائٹ آ گئی اور ریڈ لائٹ آ گئی، آپ کی کار کو بریک لگ گئی، اگر کچھ آگے بڑھ گئے تو آپ کا دل ہلے گا کہ کیا ہوگا ہمارا، اور ایسا ہونا ہی چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کے قوانین ہے، اس کی پابندی ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، نہیں کریں گے تو ہم کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں یہ لیتا ہوں کہ انسان کا خوف آ گیا، ایک لائٹ کو دیکھ کر اپنی کار کو ہلا دی، تو اللہ جل شانہ کی قرآن مجید کے اندر اتنی آیتیں تم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، ہزاروں تقریر سن رہے ہیں اور ہزاروں باتیں سن رہے ہیں، لیکن مردوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں بریک نہیں آئی کہ ایک سامنے ایک مرد آ رہا ہے اور اسے دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کی آنکھ بند نہیں ہو رہی ہے، اور نہ مرد ہے اس کی آنکھ بند نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کا خوف نہیں ہے، انسان کا خوف آ گیا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے دین بننا بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ تو بات یہ تھی، اب ختم کر رہا ہوں، مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں بہت 3 گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد اتنی عمر سے آ رہا ہوں، میں بالکل ڈھیلا تھا، بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ جل شانہ مجھے بلوا رہے ہیں کہ ہو یہی رہا ہے۔ کیوں؟ دل کے اندر سے خوف ہٹ گیا ہے، جیسا کھانے والے کا معدہ خراب ہو گیا، ہمارا قلب خراب ہو گیا، ہارٹ خراب ہو گیا ہے، اس میں اللہ کا خوف نہ رہا۔ اب کتنی باتیں آپ سنتے رہو، بڑے بڑے ہال رکھو، سب کچھ، لیکن جب اللہ جل شانہ خوف آ جائے گا، ایک عورت اگر یہ سوچے گی ایک عورت مر رہی ہے، اس کو کفن میں لپٹا۔ دیکھیے میں اتنی عمر کے اندر بڑے بڑے شیوخ اللہ والوں کی خدمت کے اندر بیٹھا ہوں،
آپ لوگ تو بلیو بھی نہیں کریں گے بعد میری باتوں کو. تو ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی کرامات میرے سامنے ہو رہی ہے. میں کچھ نہیں ہوں لیکن ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں. میں آپ کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ہندوستان کے ایک علاقہ جس کا نام ہے تھانہ بھون، وہاں رہنے والے تھے. بہت بڑے بزرگ ہیں، 1001 کتاب لکھی انہوں نے، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، سب زبانوں میں. بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ یہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر ڈال لیا جاتا ہے. یہاں مٹی ہو رہا ہے، اصل چیز اس کا عالم برزخ ہے، لیکن کبھی کبھی عالم برزخ کے اندر وہاں بھی قبر ہے، وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ جل شانہ دنیا والوں کو اس قبر میں بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں پرانے زمانے میں، یعنی حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرے اس تھانہ بھون کے اندر بہت اگلے زمانے کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا بالکل دین سے ہٹ گیا تھا، دنیا کی محبت، دین کی باتوں کو سنتا تھا، سب کچھ سنتا تھا، جیسے آج ہم ایک کان سے سنا، عمل کی بات ہی نہیں. مر گیا تو کس طریقے سے مر گیا؟ اس کے پاس کچھ پیسے تھے. اس زمانے کے اندر یہ نوٹیں نہیں چل رہی تھی، چاندی کے سکے چل رہے تھے. تو اس کے کوئی 250-300 پاؤنڈ حضرت نے بتایا کہ تھے، ایک تھیلی میں بند تھے. یہ کوئی اس کی چارپائی کے نیچے سے نکال لے گئے اور پھر تو اس کو اتنا غم ہوا کہ فوراً ہارٹ فیل ہو گیا، پیسے کے اوپر جان دے دی. اب اس زمانے کے اندر حضرت نے لکھا کہ تھانہ بھون کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے. ان کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، جن پیسوں نے ایک آدمی کی جان لی ہے، یہ پیسہ بالکل خرچ کرنے کے قابل نہیں کسی کے لیے، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ انسانوں کے خرچ کرنے کے قابل نہیں ہے. ان پیسوں کو ایسا کر دو، تم ایک کپڑے کے اندر باندھ دو، اور باندھنے کے بعد پھر جب اس کو دفناؤ تو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے اندر رکھ دو. حکیم الامت نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہونا ہو جائے گا. ان کا نام حضرت مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگ تھے تھانہ بھون کے. انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا. لوگ ان کی بات کو بہت مانتے تھے. مان لے اس آدمی کو غسل دیا، کفن دیا، اور پیسے جو ہے اس کے ساتھ قبر میں رکھ دی. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمایا. 2-3 آدمی تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ مولوی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اور پیسہ کوئی قبر میں رکھنے کی چیز ہے، یہ تو خرچ کرنے کی چیز ہے. ان کو خبر ہوئی تو رات کو اندھیرے کے اندر، چھوٹا سا قصبہ تھا، گاؤں جیسے، سب سو گئے اندھیرے کے اندر. بہت پرانا زمانہ تھا. قبر جلدی جلدی کھودی. جب قبر کھودی تو قبر کھودنے کے بعد جب مٹی ہٹائی تو اس کے اندر ایک دم روشنی ہے. اور وہ جو سارے سکے تھے، پیسے تھے، وہ سارے لائن میں آرڈر میں رکھے ہوئے تھے، مردے کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک رکھے ہوئے تھے اور بہت چمک رہے تھے. تو یہ سمجھے کہ شاید کچھ یہاں گرمی سی وجہ، گرمی تو ان قبر کھودنے والوں میں سے ایک نے اپنا ہاتھ جھکایا یوں، تو ہاتھ جھکاتے ہی جیسا اس کی انگلی پر لگا، ایک چیخ ماری، ہائے مر گیا میں، چیخ ماری، اور وہاں سے اوپر آیا. باقی تو وہیں سے بھاگ. کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے چیخ ماری اس کو لوگوں نے دیکھا، اور یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ بمبئی، کلکتہ کی بڑی بڑی ہسپتالوں میں اس کو لے جایا گیا، لیکن کہیں بھی اس کی دوا نہ ہو سکی. وہ ہر وقت ہائی ہائی کرتا تھا. بس اس کو تھوڑا سا اطمینان اس سے ہوتا تھا کہ ایک لوٹے کے اندر ٹھنڈا پانی بھر کر اس میں انگلی ڈبا رکھتا تھا. اللہ نے اس کی جان نہ لی تاکہ دنیا والوں کی عبرت ہو جائے کہ یہ قبر کیا چیز ہے. میرے بھائیوں، ایسی باتوں کو سن کر جب قبر دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا عورتوں کو، مردوں کو، یہ نہیں کہ قبر میں جا کر دفن کر دیا، ہائے اوپر دیکھتے مٹی آ گئی، اب اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. ایسا اگر سوچے تو اللہ جل شانہ کو خوف آئے گا تو پھر ایسے ہوروں کو رکھ کر جو باتیں کرے گی وہ بھی کم آئے گی، ورنہ کچھ نہیں. مجھے صرف اتنا بتلانا تھا، اگرچہ وقت کی کمی ہوئی، کہ یہ دین جیسے کہ خوراک، پیٹ صحیح ہو تو کام کو لگے گا. یہ دین کی باتیں آپ سنیں گے تب جب کہ ہمارا قلب صحیح ہوگا. یہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فیصلہ فرمایا ہے. اس کے لیے اور آگے کیا کیا طریقے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ کے یہاں لندن کے اندر بہت سے بزرگان دین ہوں گے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے پاس جا کر ادب کے ساتھ بیٹھو، ان کی بات سنو، ان سے پوچھو کہ ہمارا دل کے بدلنے کا کیا علاج ہے، کیا طریقہ ہے. عورتوں سے میں نے سنا کہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ تم ایسی دوڑ دھام کرتی ہو
چلک پلک کر کے جو ہے خوبصورت برقعے لگا کر کے، اور دن نہیں آ رہا ہے. کیوں کہ ظاہر میں تو کچھ ہے تھوڑا سا، لیکن قلب کے اندر دل نہیں گھس رہا، اللہ کا خوف نہیں آ رہا ہے، سامنے مردہ نظر نہیں آ رہا ہے. اپنی مری ہوئی بہن کی طرح اپنے آپ کو سمجھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو ایک سنا کر ختم کرتا ہوں. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس کا معنی کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر ہو لیکن اپنے آپ کو مردوں کے فہرست میں سمجھو، کفن پہنے ہوئے سمجھو. انشاءاللہ ایسی ترکیب کرو گے اللہ کا خوف آئے گا. بس اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير وعلى اله.